بولو مدینہ مدینہ مدینہ، سوچو مدینہ مدینہ مدینہ. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب حبيب الله. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے.
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے ایڑیا واڑ والو غور سے سن لو یہ فرمان خدا گے نوساری والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد یہ آپ کا ذاتی نام ہے احمد یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے اور بھی ہیں صفاتی نام تو بہت ہیں حامد ہے محمود ہے قاسم ہے عاقب ہے فاتح ہے خاتم ہے حاشر ماہ دا سراج رشید منیر بشیر نذیر طہ یاسین یہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صفاتی نام ہے مزمل مدثر شفیع خلیل کلیم حبیب مصطفیٰ مرتضی مجتبی
مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد اتنا پیارا نام کہ یوں فرمایا کہ انسان جب تک اپنے دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو تاجدار مدینہ کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کے لینا پڑے گا۔ یوں فرمایا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو خود اپنا نام لینا ہو تو آقا کو بھی چوم کے لینا پڑے گا۔ پڑھ کے دیکھو، محمد، پڑھ کے دیکھو، ارے دیکھو پڑھ کے دیکھو، محمد۔ فرمایا جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو کہ چومے بغیر وہ نام ادا نہ ہوتا ہو تو آپ اندازہ لگائیں ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب۔ فرمایا آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ محمد کا کیا ترجمہ؟ محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بار بار تعریف کریں۔ تو ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی، محمد وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور ہمارے نبی کی تعریف بار بار ہو رہی، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، اذان میں مؤذن جہاں ایک طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دوسری طرف اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ اقامت میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسری طرف اشہد ان محمد الرسول اللہ ہوگا۔ ایک مصلی جب نماز پڑھے گا اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا، جب وہ آخری قاعدے میں ادب سے بیٹھا ہوگا، اس وقت التحیات کے بعد تاجدار مدینہ پر درود شریف بھی پڑھے گا۔ ہماری مسجد میں ایک طرف اللہ لکھا ہوتا، دوسری طرف محمد لکھا ہوتا، ایک طرف لا الہ الا اللہ، اس کے نیچے لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ کی بار بار تعریف کریں، اور ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کون ہوگا؟ اور آقا کی شان کے کیا کہنے ہیں، اور آقا کے مقام کے کیا کہنے ہیں؟ یوں فرمایا سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یوں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے
تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ جب بال مبارک کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ لَعَمْرُكَ، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ وَهَذَا البلد الامین، ہمارے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس شہر امین کی بھی اللہ قسم کھاتا ہے وَهَذَا البلد الامین۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت بلند پائے کہ اللہ اس کی بھی قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام مکہ میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا ہجرت فرما رہے تو قرآن میں اس کا تذکرہ، غار ثور پر تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا مدینہ میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا بدر میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا احد میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا خندق میں تو قرآن میں تذکرہ، آقا بنو قریظہ میں تو قرآن میں تذکرہ، خیبر میں تو قرآن میں تذکرہ، صلح حدیبیہ کا موقع، صلح حدیبیہ قرآن میں تذکرہ، آقا فتح مکہ کا موقع قرآن میں تذکرہ، تبوک کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں آقا تبوک میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، حجۃ الوداع میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا دنیا چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے نبی کی شان کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
سنیں تختی ہمارے نبی کی شان میں کیا کہہ رہی ہے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو تا نے کہا کہ یہ تو تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا ارے جناب یہ تو جلیل القدر آ رہا ہے. بڑی ہا نے کہا کہ یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. تو خا نے کہا کہ یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے. تو دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے. تو زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. تو را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے. تو بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے. تو صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے. تو ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. تو تا نے کہا یہ تو طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو ضا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے. تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے. میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے. تو واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے. تو چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے. تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ایڑیا وار والو ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے. دنیا والے کہتے ہیں بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی نہیں جو چاند تک پہنچ گئے. ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. سب کے بس کی بات نہیں. سب کے بس کی بات نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یاد رکھیں یہ ایک معجزہ نہیں یہ 2 معجزے ہیں. پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ چاند واپس اس طرح مل گیا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں. یہ 2 معجزے.
آگے شاعر کہتا ہے ذکر خدا میں ہر دم رہنا. شاعر خود ہی پھر آگے کہتا ہے سب کے بس کی بات نگی، سب کے بس کی بات نگی. یہ درد ہونا چاہیے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کا. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی یاد میں رہنا، کیا کریں؟ اگر یہ اللہ کی محبت کا درد چاہتے ہو، اگر یہ اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اگر یہ اللہ کا عشق چاہتے ہو، اگر یہ اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو یاد رکھیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. اگر تو اللہ کی محبت کا درد چاہتا ہے، کسی اللہ والے کی خدمت میں جا، ان کی صحبت اٹھا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں. علامہ اقبال کہتے ہیں پھر آگے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. ایک بند چراغ ہو، ان کے دل کی توجہ پڑے، خدا اس چراغ میں روشنی دے سکتا ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. تعجب سے کہتے ہیں الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. 3 سال کا بچہ گیم چلانا جانتا ہے، یوٹیوب چلانا جانتا ہے، حالانکہ انگلش نہیں آتا. کیسے سیکھ گیا؟ کہا اس کا جو بڑا بھائی تھا نا 5-6 سال کا، اس کی صحبت میں رہ کر 3 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ گیا. میرے عزیزوں، اگر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہو. ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق ہو جائے گی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یاد. جنت تو کا عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ. کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو. وہ جنت تو کا جنت میں کسی چیز کا افسوس ہوگا؟ تو کہا بھئی جنت تو افسوس کرنے کی جگہ ہی نہیں، وہ تو عیش کی جگہ ہے. کہا پھر بھی کسی چیز کا افسوس ہوگا؟ کہا ہاں جو گڑی دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار کے آئے گا جنت میں بھی اس کا افسوس کرے گا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. کہا کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کا مزہ اگر پوچھنا ہو تو ذرا علامہ شبلی نعمانی سے پوچھو. اللہ کے نام کا مزہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک بچے نے ان کو پتھر مارا، وہ پتھر ان کے بدن پہ آ کے لگا اور ان کے بدن سے جو خون گرا تو جو قطرہ زمین پر گرتا تھا وہ لفظ اللہ بن جاتا تھا.
اللہ کی محبت رگو ریشے میں سمائی ہوئی تھی. اللہ کے دیوانے ہو چکے تھے, اللہ کے عاشق ہو چکے تھے. اگر کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا, جیب سے میٹھی چیز نکالتے اس کے منہ میں رکھ دیتے. کسی نے کہا کہ حضرت جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی میٹھی چیز رکھ دیتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے ارے کیسی بات کرتے ہو, میرے سامنے کوئی میرے اللہ کا نام لے اور میں اس کے منہ کو میٹھی چیز سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. دل بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا, زبان بھی, بدن بھی, بدن کے روئیں روئیں سے لفظ اللہ کا وہ ذکر کرتے ہوں گے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں ہے, پولیس والے ہیں, شراب پی ہوئی ہے, نشہ چڑھا ہوا ہے, جا رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے, راستے چلتے ہوئے دیکھا کہ میرے اللہ کا نام نیچے کاغذ پہ لکھا ہوا. او ہو, اللہ کے نام کو اٹھایا, چوم لیا. اللہ معاف کرے, ہم تو قرآن بھی نہیں چومتے, واٹس ایپ ہی دیکھتے رہتے, قرآن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اللہ کے نام کو چوما. شرابی ہے, پولیس والے ہیں, شراب کے نشے میں جا رہے ہیں, اللہ کے نام کو چوما, اکرام کیا, اوپر رکھا, الہام فرمایا اے بشر تو نے ہمارے نام کو, خلاصہ یہ ہے کہ نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا, ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچائیں گے. آج ایڈیا واڑ میں بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, کیسا اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا. اللہ کے عاشق, مخلوق کے عاشق آپ کو بہت مل جائیں گے, خدا کے عاشق آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. موبائل کے عاشق, چیزوں کے عاشق, ناجائز محبتوں کے عاشق, پیسوں کے عاشق, کار کے عاشق, نیٹ کے عاشق, دوستوں کے عاشق, غفلت کے عاشق, کرکٹروں کے عاشق اور ہیرو کے عاشق, یہ آپ کو بہت مل جائیں گے اور سب پریشان ملیں گے. وہ 2 کام بنانے جاتے ہیں ان کے 4 کام بگڑ جاتے ہیں, 4 کام بنانے جاتے ہیں ان کے 8 کام بگڑ جاتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ کی نظر رحمت سے گر گئے. اسی کو فرمایا دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. 2 کام بنانے جاتا ہے, 4 کام بگڑ جاتے ہیں, 4 کام بنانے جاتا ہے, 8 کام بگڑ جاتے ہیں. پریشانیاں اسے چھوڑتی نہیں, وہ پریشان ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یوں کہنے لگتا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی. اب تو لوگ گھبرا کر یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے. امی ابا ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا, اور رب ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے. اللہ اس کے دل کو ڈائمنڈ بنا دیتا ہے. اس کے وقت میں برکت, اس کی عمر میں برکت, اس کے رزق میں برکت. اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو اپنا عاشق بنائے. اللہ ہمیں اپنے نام کا مزہ چکھائے. اس لیے کہا کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزارو, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, تاکہ یہ دل کی آنکھیں کھلے. کہا اے انسان تو اپنے دل کی آنکھیں کھول, تو اپنے دل کی آنکھیں کھول. ابھی تو ظاہر کی آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے تو تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ذرا تو دل کی آنکھیں کھول, جب تیری دل کی آنکھیں کھلے گی تو تو دیکھے گا کہ مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. جگ میں تیرا کو ہٹکاری, تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول. اے انسان تو اپنے دل کی آنکھیں کھول, اپنے دل کی آنکھیں کھول. اللہ کی محبت کی لائٹ بہت بڑی نعمت ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ لائٹ جھپکتی ہے, دل کی لائٹ. ابھی تو یہ ظاہر ہے, یہ دل کی لائٹ بھی اس طرح جھپکتی ہے. پھر بہت گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے. جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سو جاتا ہے, اور سوئے ہوئے کے سامنے سانپ آ جائے تو بھی پتہ نہیں چلتا, اور اگر کوئی جاگ رہا ہو اور مچھر آئے تو بھی پتہ چلتا ہے. اور انسان کا دل جب بلیک ہو جاتا ہے, جب کالا ہو جاتا ہے, جب سیاہ ہو جاتا ہے, وہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. اس کا دل جب کالا ہو جاتا ہے پھر وہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سونے سے پہلے 15 منٹ غیبتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کا احساس نہیں ہوتا, وہ بھول جاتا ہے, اور صبح اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, وہ اس کو یاد رہتی ہے. صبح میں سمجھتا ہے میں تو تہجد گزار ہوں. ارے اللہ کے بندے, وہ سونے سے پہلے جو تو نے تیرے ماں باپ کی غیبت کی وہ بھول گیا. تیری پڑوسیوں کی جو تو نے غیبت کی, اور ماں باپ نے جو بہو بیٹے کی غیبت کی, بھابی کی, نڑن کی, اس کی, یہ جو غیبتیں ہوئی میرا عزیزو, یہ اتنی خطرناک گھڑیاں ہیں. یہ اللہ کو ایسی ناراض کرنے والی چیز ہے غیبت, کہ یوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اگر کوئی زنا کرے ہمارے معاشرے میں سب اسے برا سمجھتے ہیں. یوں فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے وہ غیبت ہے. اور غیبت کا حال جو ہے وہ رومنگ کی طرح ہے, کرنے والا بھی گنہگار اور سننے والا بھی گنہگار. لیکن یہ بڑا رومنگ ہے, جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ, اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. میرا عزیزو, غیبت سے بچو. ہر عام ہر خاص غیبت میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہماری جان چھڑائے اور اللہ ہمیں تقوی بھری زندگی عطا فرمائے. میرا عزیزو, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے ہے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. پہلے غلام پھر امام. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت تک کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے میرا عزیزو, کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونا سنت ہے. اس کے بعد زندگی گزارنے کا ایک عجیب مزہ ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ابھی میں آپ کے سامنے رتنا گیری حافظ عام کی فضیلت بیان کروں تو ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد آپ بھول جائیں, لیکن اگر ایک چیری کسی کو کھلا دوں تو پھر وہ جائے گا خریدنے کے لیے. اب مزہ آیا.
یہی حال ہے کسی اللہ والے سے جڑنے کا، یہی حال ہے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا۔ ایک اسٹار کہتا ہے کہ میں 7 اسٹار میں بھی رکا، 5 اسٹار میں بھی رکا، لیکن اللہ کے راستے میں جو چٹائیوں پر مجھے جو نیند آئی ہے وہ نہ 7 اسٹار میں آئی نہ 5 اسٹار میں آئی۔ اللہ کے راستے کا مزہ بڑا نرالا مزہ ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، دین کے سارے شعبے سے فائدہ اٹھاؤ۔ افطاری کا جب دسترخوان لگتا ہے تو 6-7 ویرائٹیز ہوتی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ہی چیز کھاؤں گا، بلکہ وہ ساری چیزیں کھاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد دسترخوان اڑ جائے گا، ایک ہی چیز کھاتا ہے، ساری چیزیں کھاتا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، ہر شعبے کا اپنا الگ مزہ ہے۔ اللہ والے سے جڑنے کا اپنا الگ مزہ ہے۔ بیعت ہو جاؤ کسی اللہ والے سے، ان کے معمولات پورے کرو۔ حضرت مفتی انعام الحق صاحب آپ کے قریب میں ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تعلق جوڑو، اللہ اللہ کرنا سیکھو، کچھ رات ان کے ساتھ گزارو۔ حضرت آج کی رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھو ذرا 4 سے 5:30 تک وہ آپ کو مراقبہ کرائیں گے اور اللہ اللہ کرائیں گے، تو آپ کو یوں لگے گا کہ میری پوری زندگی کی راتیں ایک طرف اور آج کی میری رات ایک طرف۔ اسی کو کہا اے انسان، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے۔ جس کے دل میں اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت کی وہ چنگاری جو ہے، وہ شعلہ زن ہے، تو اپنے دل کو اس کے دل کے قریب کر دے۔ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہو اور تجھے کاغذ پر آگ چاہیے تو دور سے دیکھتا نہ رہے، بلکہ تیرے کاغذ کے ٹکڑے کو تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ کے قریب کر دے، یہ کاغذ میں بھی آگ لگ جائے گی۔ اسی کو کہا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، شاید اس میں بھی کچھ عشق الہی کی چنگاری لگ جائے۔ بڑی چیز ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے اور انسان اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ آسمان چمکتا ہے ستاروں سے اور زمین چمکتی ہے اللہ والوں سے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیاتی اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ تو میرا عزیزو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جنید بغدادی اللہ کے ہو گئے تو اللہ جنید کے ہو گئے، بشر حافی اللہ کے ہو گئے تو اللہ بشر حافی کے ہو گئے۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کی اللہ کے ہو گئے تو اللہ فضیل کے بھی ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کے ہو گئے۔ ایک گانا گانے والا جنید جمشید، اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ ایڑیا واڑ میں رہنے والوں، پوری دنیا کے لوگوں، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے جب تک توبہ نہ کی تھی گانا گاتے تھے،
صرف ایک ملک میں مشہور تھے، جب توبہ کی اور اللہ کے ہو گئے، اللہ نے ان سے نظمیں پڑھوائی، پورے عالم میں جنید کو مشہور کر دیا۔ عزت چلی نہیں گئی، بناوٹی عزت حقیقی عزت میں تبدیل ہو گئی، اور جنازہ ایسا اٹھا کہ ایک بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہوں کے بھی جنازے دیکھے، اللہ والوں کے بھی جنازے دیکھے، لیکن جو جنید کا جنازہ دیکھا آج تک نہ کسی ولی کا دیکھا، نہ کسی بادشاہ کا دیکھا۔ کوئی جوانی فدا کرے تو صحیح، بڑی قیمت لگائے گا اللہ، آپ کو کروڑوں دنیا کے خاطر جوانی برباد کرنے والے ملیں گے۔ کہاں ہے وہ جو جوانی اللہ پر فدا کرتے؟ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپن تو کھیل کود میں گزر گیا، جوانی اللہ پہ فدا کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ دوستوں کی صحبت ایسی ملی، موبائل ایسا ہاتھ میں آیا، اور کرکٹ کا اور پکچر کا ایسا نشہ چڑھا کہ جوانی دیوانی ہو گئی۔ پھر شیطان نے سمجھایا کہ داڑھی بھی رکھیں گے، اسلامی لباس بھی پہنیں گے، اللہ کے ولی بھی بنیں گے، تسبیح بھی ہاتھ میں لیں گے، اور ازار ٹخنوں سے اوپر بھی پہنیں گے، مسجد کے کھوٹے بھی بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے ہی جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، بڑھاپے میں۔ بات کرتے کرتے کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، کتنوں کے جنازے جو ہیں وہ کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں فرمایا کہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ سوچا تھا بڑھاپے میں لمبے لمبے سجدے کروں گا، کیا پتا تھا کمر درد ساتھ لائے گا، گھٹن کی تکلیف ساتھ لائے گا، شوگر پریشر ساتھ لائے گا، ہارٹ کا دکھاوا ساتھ لائے گا، بچوں کا سامنے بولنا ساتھ لائے گا، وہ بہو کا درد ساتھ لائے گا۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جب دنیا سے گیا، کہا میرے دونوں ہاتھ کو کفن کے باہر پھیلا کر رکھ دینا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے۔ اے انسان کل کر کے دھوکے میں نہ، یہ لائف ایک بار ملی ہے، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، کب یہ سانس رک جائے اور کب تو اللہ کو پیارا ہو جائے اس کا پتہ نہیں ہے۔ کل کی رات تو دنیا میں ہوگا یا قبر میں ہوگا نہیں پتا، اگر نہ بھی ہوا تو ایک ان قریب ایک رات وہ آئے گی جس رات تو قبر میں ہوگا۔ اے انسان یاد رکھ، جس طرح شادی کی پہلی رات ہوتی ہے قبر کی بھی پہلی رات ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ 5-6 مکڑیاں مل کے بڑی محنت سے جالے بناتی ہے،
اور گھر میں ایک جھاڑو لیتے ہیں 5 سیکنڈ میں سارے جالے ختم. اے انسان تو ہائے دنیا کرتے کرتے دنیا کمانے میں ایسا لگا ہے اور یہ تو دنیا میں جالے جو بنا رہا ہے. یاد رکھ ملک الموت آئیں گے تیرے سارے جالے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس وقت پچھتاوے اور رونے کے سوا تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور یاد رکھ جب آنکھ بند ہو گئی خدا تجھے دوبارہ کبھی موقع نہیں دے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ بعد میں موقع مل جائے گا. اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اللہ جی میں کیا کر کے آیا, میرے مقدر کی روزی تو مجھے ملنے ہی والی تھی لیکن میں اس میں ایسا لگا کہ تجھے ہی بھول گیا. اللہ پلیز ایک موقع دے دیجیے. آپ دیکھیں میں کیسے آپ کو منا کے آتا ہوں, میں آپ کو راضی کر کے آتا ہوں. اللہ جی اب میں مسجد میں رہوں گا, قرآن پڑھوں گا, اللہ والوں کی صحبت میں رہوں گا, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, بد نظری نہیں کروں گا, تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کروں گا, اور کرکٹ اور پکچر تو کبھی نہیں دیکھوں گا. کیا دوبارہ موقع دے گا اللہ؟ اگر انسان روئے اور یہ آنسو ختم ہو جائے, پھر خون کے آنسو شروع ہو وہ ختم ہو جائے, پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا. قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہیں آج توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینے کے لیے ایک دم تیار ہے, ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ خدا کے دربار میں مرحبا پائے گا, ویلکم پائے گا, اہلا و سہلا پائے گا. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, اس کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, یہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا, یہ یہودیوں سے بھی کہہ رہا, نصارہ سے بھی کہہ رہا, مشرکین سے بھی کہہ رہا, مجوسی سے بھی کہہ رہا. اے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انی لک محب, بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اسی لیے تو کھلا رہا ہے, اسی لیے تو پلا رہا ہے. کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے اس کا بھی کھانا بند نہیں کرتا. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. ماں کا بچہ چاہے کتنا نافرمان ہو وہ ماں کا تو بچہ ہی ہے. کوئی نظر اٹھا کے دیکھے یہ ماں کو برداشت نہیں. اللہ کا بندہ کیسا بھی ہو اس کو بری نظر سے کوئی دیکھے, خدا کو یہ برداشت نہیں. تو کون دیکھنے والا؟ تو کھلاتا ہے, تو پلاتا ہے. تجھے اسلام تیری طرف سے ملا ہے یا میں نے دیا ہے؟ یاد رکھ میں چاہوں تو اس کو بھی دے سکتا ہوں. کیا تو بھول گیا حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کے تاجدار مدینہ کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے. نیچے حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور تھا اور اوپر میرا حضرت عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور تھا. کیا کرنے گئے تھے, کیا ہو کے آ گئے؟ وہ تو جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے. وہ چاہے تو حضرت حمزہ کو برچھا مارنے والے وحشی کو ہدایت دے دے, وہ چاہے تو کلیجہ چبانے والی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو ہدایت دے دے. اور وہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہ دے. نوح علیہ السلام کی بیوی, نبی کی بیوی, ایمان نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی, ایمان نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ہوگا؟ تو کہا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. یہاں حسب نسب نہیں چلتا, رشتہ داری نہیں چلتی. جو جیسے اعمال کرے گا وہ اس کے ساتھ جائے گا. ایڈیا وارڈ والو پھر یہ نہ کہنا کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. مجھے بھی بولنا ہے عمل کی نیت سے. آپ سے زیادہ میرے کان قریب ہے, آپ کو بھی سننا ہے عمل کی نیت سے. میں بولوں اپنی اصلاح کے لیے, آپ سنو اپنی اصلاح کے لیے. یہ کوئی تانے کی مجلس نہیں ہے, یہ درد دل کی مجلس ہے. یہ عاجز آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہے, آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے. مقدر میں جتنا لکھا ہے خدا ہر حال میں دے گا. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر
پتھر میں. اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا آگے ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر. مقدر سے پہلے اور وقت سے زیادہ، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں. ہاں اگر دنیا میں کوئی نقد مالا مال ہونا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے بہت سے پیسے دے، اس کے لیے کوئی عمل ہے؟ تو کہا بالکل ہے. بہت سی چیزوں کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن ماں باپ کی خدمت کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی. اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے. کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ماں کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا. اور نوجوان کہتا ہے کہ میرا ابا کا مزاج سخت ہے. مولانا کیا کریں، بہت غصے والے ہیں. یاد رکھ، باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. کہتا ہے میرا امی ابا میں 5-10 غلطیاں ایسی ہیں واقعیتاً ہیں. وہ بچپن میں تیری ہزاروں غلطیاں معاف کی تھی وہ بھول گیا؟ یہ بھول گیا کہ کل کو تیری اولاد بڑی ہو کے تیری 5-10 غلطیاں دیکھے گی؟ بیوی کی بات سن کے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیا تو انتظار کرن قریب تیری بہو آئے گی، تیرے بیٹے کو ایسا چڑھائے گی کہ تیرا بیٹا بھی تجھ سے ملنا چھوڑ دے گا. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو. پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیزو، یہ میں آپ سے غصے میں نہیں کہہ رہا، ایک درد دل آپ کو سنا رہا. طے کریں، نیت کریں، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے. ایک بزرگ کا ایک جملہ میرے دل پہ بہت لگا. بہت بڑے اللہ والے، میں ان کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا 3 مہینے پہلے. انہوں نے بیان میں کہا کہ میں کتنی جگہ، تقریباً روزانہ ان کے بیانات ہوتے ہیں، میں کتنی جگہ بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں کے جو مرحومین قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں مولانا ہمیں بھی تو کچھ ایصال ثواب کرو. کیا بات ہے؟ ہمارے بیٹے نہیں کرتے، وہ بھول گئے ہمیں. وہ روزانہ اچھی مرغیاں کھاتے ہیں، ہمارے لیے 5 روپے نکالنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بچوں کو 500 روپے کی کار دلانے کے لیے کھلونے کا وقت ہے ان کے پاس. یہ ہمیں بھول چکے. ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا وہ بھول گئے کیا؟ ابا جو ہسپتال لے کے دوڑے تھے وہ بھول گئے؟ $25,000 مرتبہ کے قریب دودھ پلایا وہ بھول گئے کیا؟ $40,000 مرتبہ سے زیادہ ہماری گندگیوں کو صاف کیا، کیا وہ وقت بھول گئے؟ کیا ہم بڑے اترے تھے آسمان سے؟ ماں نے جو 50,000 مرتبہ سے زیادہ غسل کرایا وہ بھول گئے؟ ہائٹ بڑھتی گئی، ابا نئے نئے کپڑے لاتے رہے وہ بھول گئے؟ امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی کیا وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں ہے، چکھلی کے معامرے میں ہے؟
ابا کے ہاتھ سے جو بچپنے میں 25 پیسے ملتے تھے اور آگے کا کوئی ٹینشن نہیں اور جو خوشی سے ہم جھوم جاتے تھے، کیا آج 25 لاکھ میں وہ مزہ ہے؟ لیکن بھول گیا اپنی جوانی کے ماں باپ کو، بھول گیا۔ ماں باپ کو آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ ماں باپ کے اندر چاہے ہزاروں غلطیاں ہوں، چاہے کافر ہو، چاہے اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمارے لیے تو فرشتے جیسے ہی ہیں، خدمت کریں گے تو جنت، ناراض کریں گے تو جہنم۔ ان کے پاس ایمان نہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ زندگی میں ایک دفعہ مسجد میں نہیں آئے، ان کا اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا، وہ سب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے فرشتے جیسے ہی ہے، خدمت کریں گے تو جنت اور ناراض کریں گے تو جہنم۔ کریں گے خدمت والدین کی تو کیا کریں؟ امی کی خدمت کریں، بیوی کو ناراض کریں؟ تو کہا نا ایسا نہ کریں، امی کو بھی عزت دیں، بیوی کو بھی عزت دیں۔ ماں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی۔ مولانا بیلنس کیسے کریں؟ ایک کان سے ماں کا سنیں، ایک کان سے بیوی کا سنیں، زبان سے نہ نکالے، بس دماغ سے سوچیں، اللہ کو کہیں اللہ دونوں میں محبت دے دے۔ یہاں سے بولیں گے تو تکلیف آئے گی۔ ذرا آپ نے جو اپنی امی کو کہا، امی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میری بیوی کے ساتھ؟ کہیں گے دیکھ آج کل کی آئی ہے اور میرے اوپر راج کرنا چاہتی ہے۔ اور ذرا کہا بیوی کو کہ تو امی کے ساتھ یوں کیوں کرتی ہے، تو کہے گی تمہارے امی کی جتنی بھی خدمت کرو اینڈ یہی آتا ہے، قدرت نہیں ان کو۔ 5 دن لڑائی چلے گی اور دونوں کی بات سن کے جو صبر کر جاؤ گے، معاملہ اللہ پہ چھوڑو گے، اللہ سے دعا کراؤ گے، 15 منٹ آپ کو تکلیف ہوگی لیکن یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، دونوں کی محبت ہو جائے گی۔ سمجھداری کا ثبوت دو۔ ماں کا دل توڑ کے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اور بیوی کا دل توڑ کے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی عمل بھی سن لو، میں ہی سوال کر رہا ہوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتا۔ طے کر لو، فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھو گے؟ گھر، اور فرض نماز بستر میں نہیں، فرض نماز مسجد میں۔ جمعہ میں پوری بستی آ جاتی ہے، فجر میں 4-5 لوگ آتے ہیں۔ کیا بات ہے مولانا؟ ایسی بات نہیں ہے، الارام بھی رکھتے ہیں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، 4-4 5-5 الارام رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم الارام نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی؟ نہ نہیں کھلتی۔ ممبئی جانا ہو، فلائنگ پکڑنی ہو تو پھر کھل جاتی ہے؟ ہاں پھر تو پہلی رنگ میں ہی کھل جاتی ہے مولانا۔ سمجھ میں؟ ممبئی جانا ہو، فلائنگ پکڑنی ہو تو پھر پہلی رنگ میں کھل جاتی، اور فجر کی نماز کے لیے 5 رنگ کے بعد بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الارام کی غلطی نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کے راستے میں جا، محنت کر، ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگا، گشتوں میں جڑ، ملاقاتوں میں جا۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو نمازوں کا اہتمام کرو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، موبائل کو ذرا ایک طرف رکھو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، تو یہ بڑے ہو کے آپ کو وقت دیں گے۔ اور اگر آپ نے موبائل کو وقت دیا تو پھر یہ بھی جونی کو وقت دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔
کارٹون کو وقت دیں گے یہ. اور جیسے ہی موبائل رکھیں گے نا آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کریں گے کہ آپ کہیں گے میرا بیٹا ایسا کرتا ہے. ہاں اس کو جو کہتے وہ نہیں کرتا, وہ چھوٹا ہے, وہ جو کرتے دیکھتا ہے نا وہ کرتا ہے. تو وہ کارٹون دیکھتا ہے تو موبائل رکھ کے ماں باپ کو پھر کارٹون ہی سمجھتا ہے. اس کو کیا پتا میرے ماں باپ, پھر وہ کارٹون جیسا معاملہ کرتا ہے, پھر ماں باپ پریشان. ارے بھائی کتا بھوکتا ہے تو اس کو روٹی ڈالتے ہیں, اور بچہ روتا ہے تو تم موبائل ڈال دیتے اس کو جونی جونی دیکھ. کیا اس سے اس کی تربیت ہوگی؟ کیا وہ پڑھ کے بخشے گا؟ کیا امید ہے؟ پھر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی علیہ نے بنگال کا سفر کیا. 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے, 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی. گھر آئے بہت خوش. ماں نے کہا بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا امی میں بنگال گیا تھا, 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے, 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی. آپ بتاؤ میں خوش نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تیری ماں کا کمال ہے. کہنے لگے میری امی جی آپ بتائیں آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا, جب تو نہ سمجھ تھا, تو نہ بولنا جانتا تھا نہ چلنا جانتا تھا, اور میرے بیٹے جب تو چھوٹا تھا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ اس کا کمال ہے, یہ اس کا کمال ہے. جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں واٹس ایپ چلاتی چلاتی دودھ پلائے, دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا یار. آپ غنیمت سمجھ. میں ان میری ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھو, ٹال ٹال کر نہ پڑھو. کہتی ہے 3:30 بجے بھی تو مولانا ظہر کی نماز ہو ہی جاتی ہے نا, تو وہ آئس کریم کو پگھال کر بھی تو کھا سکتے, پہلے ہی کیوں کھا لیتی ہے؟ کھانا ٹھنڈا کر کے بھی تو کھا سکتے ہیں, 12 بجے نکالو 3:30 بجے کھا ہی سکتے ہیں نا. جائز ہے نا کہ نہ جائز ہے؟ ارے اللہ کی بندی تو نماز اول وقت پڑھ, خدا تیرا ہر کام اول اول کرے گا انشاءاللہ. پردے کا اہتمام کر. کیلا چھلکے کے ساتھ اچھا لگتا ہے, اور چھلکا اتر جائے نا پھر مکھیاں اس پر بیٹھتی ہے. تو پردے کا اہتمام کر, خدا بہت نوازے گا تجھے. ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ بچے اس کے فرما بردار ہو جائیں اور شوہر اس کی مٹھی میں آ جائیں, آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ اس کی چلے گھر میں, شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے, اس کی نڑن اس کی ہو جائے, اس کی بھابھی اس کی ہو جائے, اس کی ساس اس کی ہو جائے. ساس ناراض نہ ہو, وہ چاہے کہ بہو میری ہو جائے. کیا کرے؟ وضو کے ساتھ کھانا بنائے, جو بھی مسالہ ڈالے بسم اللہ, نمک ڈالے بسم اللہ, مرچ ڈالے بسم اللہ, اور چمچ ہلائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کھانا بن جائے. 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانے پر دم کر, اور یہ دعا کر کہ اللہ جتنے لوگ یہ کھانا کھائے سب کو ہدایت عطا فرما. جب یہ نورانی کھانا جب گھر والوں کے پیٹ میں جائے گا تو پھر دل میں نورانیت آئے گی. یہ وہ نورانیت ہے جو بندے کو شریعت و سنت پہ چلائے گی. جب شریعت و سنت پہ چلے گا, حضور کا عاشق بنے گا, تو بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. اس لیے بیوی کا اکرام کرو. 1-2 بات 2-5 منٹ کی سنا کر اپنی بات کو ختم کر دو. نوجوان لوگ بھی ہے, تھوڑے لطیفے بھی سن لو, پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو نہ ہو. ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں, کہیں بھی جانا ہو
امی اسکول جا رہا ہوں، ٹیوشن جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں. ماں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا؟ ماں سے پوچھتا ہے ماں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. ایسا ہی ہے نا کہ گجراتی میں سمجھے بھائی سب پوچھ کے آئے نا کہ بیان میں جا رہے لیٹ ہوگا نہیں. ایک پیر صاحب تھے، مرید کے یہاں کھانا کھانے کے لیے آئے. مرید نے دعوت دی حضرت آپ ہمارے یہاں آئے، لیکن پیر بناوٹی تھے. پیر تو کیسا ہو؟ فرمایا کہ متبع سنت اور متبع شریعت ہو، اللہ اس کے رسول کا عاشق ہو. وہ تو بناوٹی پیر تھے. اب پیر بناوٹی تو مرید بھی بناوٹی. انہوں نے سوچا کہ کھانے میں کچھ اچھی اچھی ویرائٹیز ہوگی، مرغی وغیرہ. اندر جا کر دیکھا تو بہت ان کا دل دکھا. انہوں نے دیکھا وہ مرید نے تو انڈے کا سالن بنایا ہوا تھا. بہت دل دکھا، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے. مرید کو قریب کیا، شرافت کے ساتھ کان میں کہا، انڈے کی طرف اشارہ کیا، کہا بیٹے. جی حضرت. بیٹا اس کے امی ابا کہاں ہیں؟ یعنی پیرنٹس میٹنگ بولتے نا، والدین. انڈے کی طرف اشارہ کیا، بولا مرغا مرغی کہاں ہے؟ اس کے ابا امی کہاں ہیں؟ اس نے بھی بہت شرافت کے ساتھ کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، یہ بیچارے یتیم بچے ہیں. والدین کو تو ہم نے پہلے ہی اوپر پہنچا دیا. وہ ہمارے نصیب کے تھے، یتیم بچے آپ کے نصیب. اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، خوش رکھے. یہ تو آرٹیفیشل ہنسی ہے، ابھی ہنس لیا ختم ہو گئی. لطیفہ یاد آیا تو ہنسی آئے گی پھر ختم ہو جائے گی. لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ جو زندگی میں آ جائے گی نا تو دل ہنستا رہے گا. یہ دل ہنستا رہے گا، عجیب سکون ملے گا. یہ واقعہ اتفاق سے میں اور ایک بزرگ سفر کر رہے تھے تقریباً میرٹھ یا غازی آباد میں. مجھے بات کرنے کا موقع ملا، میں نے لطیفہ سنایا، سب خوب ہنسے. صبح کا وقت، فجر کی نماز کے بعد کا، سخت ٹھنڈی. اب میں اور حضرت کھانے کے لیے گئے، ناشتے کے لیے. کافی بڑا مجمع تھا، جیسے سلیم بھائی کے یہاں تھا، کافی بڑا مجمع تھا. مجھے نہیں پتا کہ حضرت میری مذاق اڑائیں گے. میں تو بیٹھا ہوا تھا ایسے، مجلس تو ختم ہو گئی. اللہ کی شان، وہ سب سے پہلے اندر سے بوئل انڈے لے کر آیا. حضرت نے مجھے ہاتھ مارا. میں نے بولا جی. بولے مولانا یتیم بچے آ گئے. تو سارے ہنسے، میں تو شرمندہ ہو گیا. اب جیسی کرنی ویسی پرنی. پیچھے سے ایک آدمی چکن لے کے آیا. میں کہا حضرت. بولے جی. میں کہا والدین بھی آ گئے. تو کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے. سلیم بھائی نے یتیم بچے نہیں کھلائے، والدین کھلا دیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. بہت سے لوگوں کے دلوں میں چاہت ہوتی ہے، ماؤں بہنوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں، ہم مدینہ منورہ جائیں. ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں ہے. چائے سوچ کے بنتی ہے، دال چاول سوچ کے بنتے ہیں. ہر چیز کے لیے محنت ہے. موبائل سوچ کے چارج ہوتا ہے کہ چارجنگ میں لگانا پڑتا ہے. تو سوچ کے انسان عمرے میں چلا جائے گا کہ میں جانا چاہتا ہوں. ارے اللہ کے بندے گلہ تو بنا، طلب تو بتا اللہ کو. تیری حیثیت کے مطابق 10 روپے 50 روپے اس میں ڈال. اپنے بچوں کو کہ بیٹا 5 روپے ڈالو، جانا ہے نا مکہ مدینہ؟ جی ابو جانا ہے. ڈالو. اور اللہ کو کہو اللہ پوری فیملی کو لے جا. چھوٹی نیت کیوں کرے؟ اس سے مانگنا ہے، دل کھول کے مانگے. فرمایا مانگو اسی سے
جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ایک بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں جوان اور میرے اس طرف جوان اور اس طرف بوڑھے چاچا. حضرت فرماتے میں بیٹھا ہوا، میرے اس طرف بوڑھے چاچا بیٹھے ہوئے اور اس طرف جوان. وہ بوڑھے چاچا اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعا کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو گئی اور وہ یوں کہنے لگے کہ اللہ تو مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرما. کتنے پاؤنڈ؟ لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں، انڈین کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں. اور ارب نہیں کھرب، اور کھرب نہیں کھربوں. حضرت سننے لگے، وجدہ میں آ گئے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے یار، دل کھول کے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرما. نوجوان کو گدگدی سی ہوئی، اس نے ہاتھ مارا چچا سے، جی چچا تھوڑے کم تو مانگو. حضرت کا بہت دل دکھا. حضرت نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا. تیرے سے مانگ رہے کیا؟ بولے نہیں. بولے جس کے پاس مانگ رہے نا اس کے لیے کھربوں پاؤنڈ کچھ بھی نہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتا ہے، فرشتے کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، حل من سائل فاعطی له. ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنا وی آئی پی گیٹ کھولتے ہیں. چلو بات روک دو تہجد پر سے، انشاءاللہ اس سے آگے کبھی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی اور مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایڑیا واڑ والو، چاشا والو، جگواڑ والو، چکھلی والو، علی پور والو، ایک محنت کر لو کہ ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے اللہ کے سامنے رو تڑپو، محنت کریں گے انشاءاللہ. اور ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ گے. اللہ والوں کی صحبت، مفتی صاحب کی مجلس بھی ہوتی ہے، حضرت مفتی انعام الحق صاحب کی. 2 بدھوار میں سے 1 بدھ عصر سے مغرب ذرا چلے جایا کرو. دیکھو لوگ کیسے روتے ہیں یار، کیسے تڑپتے ہیں. عشق کس کو کہتے ہیں ذرا دیکھو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دو اندر بعد کی، تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، دعا کریں گے، مجلس کو ختم ہو جائے گی. ابھی تک تو باتیں کر رہے تھے، اب کھربوں پاؤنڈ مانگنے کا وقت آیا نا کہ نہیں؟ اللہ سے مانگو، دل کھول کے مانگو. اندر بار کی ساری لائٹیں بند کر دو. باقی سارے حضرات اپنی آنکھ جس کو پتہ مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر